بینگ اے پیرنٹ کبھی کبھار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت روڈ ہوتا ہے، بہت غصے میں ہوتا ہے، بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور ٹینٹرمز شو کرتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سچویشن میں آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس صورتحال کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. یو آر ناٹ شیور کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں اس وقت کیا کروں کہ بچہ نارمل ہو جائے، بچہ ضد کرنے والے اور بدتمیزی والے بیہیویئر سے باہر نکل آئے اور ماحول بہتر ہو جائے. یقیناً ایسی صورتحال زیادہ تر پیرنٹس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، اور اس سچویشن میں ہم پیرنٹس کا جو نیچرل ری ایکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس نا ایسی سچویشن میں خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہم بچے پر چیختے چلاتے، غصہ کرتے اور بہت زیادہ شاؤٹ کرنے لگتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے چیخنے چلانے، غصہ کرنے اور شاؤٹنگ کرنے سے نا ماحول شاید بہتر ہو جائے گا اور بچہ ڈر جائے گا اور وہ غصہ کرنا، ضد کرنا بند کر دے گا. اور بعض والدین تو اس سچویشن میں بچوں کو مارتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. بچے کا ضدی پن، روڈنس یا ٹینٹرمز شو کرنے کی روٹ کاز کیا ہوتی ہے؟ کیوں بچے کا بیہیویئر روڈ یا جارحانہ ہوتا ہے؟ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ بچے کیوں اتنا ضدی پن کا شکار ہوتے ہیں، اتنے غصیلے اور جارحانہ قسم کے کیوں ہوتے ہیں، اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں، اور والدین کس طرح بچوں کے اس بیہیویئر کو اوور کم کریں اور بچوں سے کس طریقے سے ڈیل کیا جائے. 3 بہت آسان طریقے آپ کو بتاؤں گی جو بینگ اے پیرنٹ آپ نے فالو کرنے ہوں گے. بچوں کے ضدی پن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے میں آلریڈی ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، بٹ دس ویڈیو از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دیٹ. اس ویڈیو میں بچوں کے ضدی پن اور ٹینٹرمز کو ڈیل کرنے کے جو 3 میتھڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بالکل نیو ہیں، سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. سو لیٹس اسٹارٹ our today's vlog. السلام علیکم everyone, this is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. اچھا، ویڈیو پراپر شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول اپنی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ ویڈیو میں نے کراچی میں شوٹ کی تھی جب میں اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی. شی لیوز نیئر ہاکس پہ، اور میری امی گلشن اقبال میں رہتی ہیں. آپ لوگ کامنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں یا کراچی میں رہتی ہیں؟ تو میں رہتی اسلام آباد میں ہوں آفٹر گیٹنگ میرڈ، اور اس سے پہلے میں کراچی رہتی تھی. سو مائی برتھ، پڑھنا لکھنا، یونیورسٹی، کالج، ایوری تھنگ واز ان کراچی. اچھا، یہاں نا ہم سسٹر کے گھر تھے اور مل کر ہم سب ٹکا پارٹی کر رہے تھے، تو سوچا کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کی پریپریشن. اس میں ہیرا نے 1 کپ آئل لیا تھا اور اس کے اندر جو ٹکا مسالہ ہوتا ہے نا وہ سارا ایز اٹ از ڈال کر اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا، اور سمپلی بس چکن کو واش کر کے اس کے اوپر اس نے یہ لگا دیا تھا، اور اسے میرینیشن کے لیے بس 2 گھنٹے کے لیے رکھا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا. اگر آپ نے اس کا زیادہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے نا تو آپ اسے اوور نائٹ میرینیشن کر کے رکھیں. بس سمپل. پھر ہم نے اسے سیخوں پر لگا دیا تھا، کوئلے جلائے اور بڑے مزے کی ٹکا پارٹی ہوئی تھی. آگے کلپس میں آپ کو سب نظر آئے گا. سو چلیں جی، اب ڈسکس کرتے ہیں اپنا ٹاپک، اور ساتھ ساتھ آپ اس ریسیپی کو بھی انجوائے کریں. تو یہاں پر ہیرا کو گھر کے کاموں پہ لگا کے نا میں چپکے سے نکل آئی تھی آپ لوگوں کے لیے ولاگ بنانے. جی تو دیکھیں، اکارڈنگ ٹو چائلڈ سائیکالوجی، بچوں کی نفسیات یا علم نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ روڈنس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا بچے میں، وہ یہ ہے کہ جب بچہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر پاتا. اور یہاں میں آپ کو روڈنس کا مطلب بھی کلیئر کر دوں. روڈنس کا مطلب ہے ڈسکرٹسی یا لیک آف مینرز، یعنی بچے کو کرٹسی کا نہیں پتا ہوتا، اسے مینرز کا نہیں پتا ہوتا، وہ روڈ ہوتا ہے. تو روڈنس کی جو بیسک وجہ ہے نا بچوں کے اندر، وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتا. ڈو یو نو کہ ہمارے اندر 700 سے زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں. آپ سے اگر میں پوچھوں تو آپ کو 5-6 نام آئیں گے، لائک ہنسنا، رونا، غصہ کرنا، اداس ہونا، خوش ہونا، ناراض ہونا وغیرہ. ایکسائٹیڈ، سیڈ، فنی، ہیپی، یہ سب ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات ہیں. تو انسان میں 700 سے زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اور جب بچہ ان ایموشنز کو فیل کرتا ہے اور اس کے پاس ووکیبلری نہیں ہوتی، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے ان جذبات کو، اپنے ایموشنز کو کس طرح ایکسپریس کروں، کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں، تو پھر وہ روڈ ہو جاتا ہے. اس کے وہ جذبات جو ان پروسیس ایموشنز ہوتے ہیں نا، وہ اس کے بیہیویئر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. چائلڈ سائیکالوجی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تمام ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے والا برین کا وہ پارٹ جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یعنی ماتھے کے سامنے جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور دماغ کے اس پارٹ کو یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو ڈیولپ ہوتے ہوتے 12 سال اور بعض کیسز میں 20 سال لگ جاتے ہیں. یعنی بچوں کی اس ایج 12 سے 20 سال تک کی عمر میں یہ حصہ پری فرنٹل کارٹیکس فلی ڈیولپ ہوتا ہے.
جو بچوں کے جذبات کو ریگولیٹ یا ایکسپریس کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اب ارلی ایج کا بچہ جو 12 سال سے پہلے کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہی زیادہ ٹینٹرمز شو کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں اور بدتمیزی بہت کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر تو یہ والا برین کا پارٹ ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہوتا۔ تو ایک چیز جو بچے کی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، اور یہ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 12 سال سے پہلے کے ہی ہوتے ہیں۔ 12 سال کے بعد بچہ ذرا سمجھدار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے برین کا یہ حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بڑے بچوں میں روڈنس اور غصہ کرنے کے ایشوز کم ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ ایشوز زیادہ ہوتے ہیں، اور وہی ہمیں سب سے زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں۔ اور ہم بولتے ہیں کہ دیکھو 8 سال کا بچہ ہے، یہ بات ہی نہیں سمجھ رہا، بدتمیزی کر رہا ہے۔ 9 سال کا بچہ ہے اور دیکھو کتنی بدتمیزی کرتا ہے، کتنی ضد کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، غصہ کرتا ہے سب کے سامنے۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ چیز ریسرچز بتاتی ہیں، چائلڈ سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ بچے کا برین کا وہ حصہ ابھی بنا ہی نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ وہ کام کرے جس کی ہم اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، کہ یہ بچہ فلاں سمجھداری والا کام کرے، فلاں رشتہ دار کے سامنے بدتمیزی نہ کرے، غصہ نہ کرے، ٹینٹرمز نہ شو کرے وغیرہ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ سب سے پہلے آپ نے کیا سوچنا ہے کہ بچے کے روڈ ہونے کی بیسک وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کامن فیکٹرز دیکھیں کہ وہ کیا ہیں، کیوں بچے کا انداز اتنا جارحانہ ہوا ہے۔ تو نمبر 1 پہ آتا ہے اوور ویلمنس، یعنی بچہ اس قدر جذباتی ہو گیا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ دوسرا فیکٹر ہے فٹیگ، یعنی بچہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت ٹائرڈ ہے فار اینی ریزن، رات کو باہر گئے تھے، پارٹی میں تھے، کسی کھیل کود میں بہت تھک گیا ہے، یا صبح اسکول گیا تھا، اسکول سے آ کر ٹیوشن پھر مدرسے، تو کنٹینیو وہ کام کر کے نا تھکا ہوا ہے اور چڑچڑاہٹ دکھا رہا ہے۔ ظاہر ہے جیسے ہم تھکتے ہیں، آف کورس ویسے بچے بھی تو تھکتے ہیں نا اپنے اکارڈنگ کام کاج کر کے، اور ہم پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تیسرا فیکٹر ہے اوور سٹیمولیشن۔ اب یہ اوور سٹیمولیشن اسکرین کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم تک ٹی وی دیکھ رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، یا شوگر انٹیک بعض بچے بہت زیادہ کرتے ہیں، بسکٹس، ٹافیز، کینڈیز، چاکلیٹس، کولڈ ڈرنکس بہت شوق سے کھاتے پیتے ہیں، پیزا اور اس طرح کی کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں نا بچے بڑے ہی شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کاربس میں بھی شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس ہائی شوگر انٹیک کی وجہ سے بچے کے برین میں اوور سٹیمولیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روڈ ہوتے ہیں اور بچوں کا بیہیویئر بہت جارحانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن والدین اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ہم جو بچوں کو کھلا رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، اس کا ریاکشن تو باڈی میں آئے گا نا، اور جب ریاکشن آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کھلایا پلایا کیا تھا۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے بیہیو بہت بدتمیزی کے ساتھ کیا ہے، اور ایسے میں پیرنٹس بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور یہ رویہ انتہائی خطرناک اور ہارمفل ہے بچوں کے لیے۔ اور یہیں سے بیسیکلی آپ کی ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس سچویشن کو اب آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس ٹائم پر ڈنڈا لے کر بچے کے پیچھے پڑ گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ریسرچز بتاتی ہیں کہ ایسے سچویشن میں اگر بچوں کو نرمی سے یا پولائٹلی ڈیل کیا جائے تو 70% ان کی مینٹل ہیلتھ ان بچوں سے بہتر پائی گئی ہے جن کو اس سچویشن میں مارا گیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کو 3 اسٹریٹجیز یا ٹرکس بتاؤں گی، یعنی ایکشن سٹیپس کی طرف آئیں گے کہ کرنا کیا ہے ایسی سچویشن میں، بچے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ بچے روڈ کیوں ہوتے ہیں، اور روڈ ہونے پر ان کو ماریں گے تو ان کے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی سچویشن میں بینگ اے پیرنٹ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سو اسٹریٹجی نمبر 1 از بی کام اینڈ پاز، یعنی جب بچہ بڑا ہی غصے میں ہو اور آپ سے بڑی بدتمیزی کر رہا ہو، ٹینٹرمز شو کر رہا ہو، روڈ بیہیویئر ہو اس کا، تو اس وقت آپ نے کام رہنا ہے اور پاز دینا ہے۔ 2 منٹ کے لیے آپ نے خاموش رہنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر بچہ چیخ رہا ہے نا تو اسے وہ کرنے دیں، اس کے جذبات اسے باہر لانے دیں، لیٹ ہم کمپلیٹ۔ اب اتنے میں آپ کو چانس ملے گا، تھوڑا سا ٹائم ملے گا کہ آپ اپنے آپ کو کمپوز کریں اور کام ڈاؤن کریں، اور اسی 1 سے آدھے یا 2 منٹ کے ڈیوریشن میں نا آپ چاہیں تو ڈیپ بریدنگ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب آپ جو رسپانس دیں گے نا تو وہ رسپانس آپ کے کنٹرول میں ہوگا۔ ادروائز اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے، یعنی خود کو کام ڈاؤن اور پاز نہیں دیں گے نا، تو آپ بچے سے زیادہ پھٹ پڑیں گے، جو یوزولی والدین کرتے ہیں۔ بچے پر والدین چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، ادروائز آپ میں اور بچے میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ آپ کا تو پری فرنٹل کارٹیکس فلی ڈیولپ ہے نا، بچے کے دماغ کا تو وہ حصہ ابھی بنا ہی نہیں ہے جس نے یہ سب کچھ ہینڈل کرنا ہے۔ آپ کا تو بن گیا ہے، آپ تو 20 سال سے اوپر کے ہیں، تو آپ انسانوں والی حرکتیں کریں اور بچوں سے خود کو ریلیٹ نہ کریں۔
تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، جب بچہ اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہو، آپ نے پاز کرنا ہے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے، سکون سے سننا ہے اور بچے کو سننے کے بعد ری ایکشن دینا ہے۔ اور اب آپ نے ری ایکشن کیا دینا ہے؟ سو نمبر 2 از، تو اب دوسرے سٹیپ میں آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے، یعنی ایکسیپٹ کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر میں بولوں تو آپ نے بچے سے کہنا ہے آئی نو یو آر اپسیٹ، میں جانتی ہوں کہ آپ پریشان ہو، آپ اپسیٹ ہو، آپ غصے میں ہو۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے نا آپ نے اپنے آپ کو بچے سے کنیکٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب بھی کسی کو آپ نے خود سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو جس بھی سچویشن میں اگلا ہوتا ہے نا، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چینج کا آغاز ہمیشہ ایکسیپٹنس سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں۔ جب کوئی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں جی یس آئی کین انڈرسٹینڈ، ہاں یار میں سمجھ سکتی ہوں، تو پھر آپ کا اس سے کنیکشن بنتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ، ہاں میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے، یہ ایک جملہ نا آپ کو اس بندے سے کنیکٹ کر دیتا ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کی بات کاٹ کے اپنی کوئی روداد سنانے بیٹھ جائیں گے تو اگلا بندہ آپ سے اوفینڈ ہوگا کہ میں اپنی بات سنا رہا ہوں، اسے اپنی پڑ گئی ہے۔ تو سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے بچے کو یہ کہہ کر کنیکٹ کرنا ہے کہ آئی نو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے پتا ہے آپ بھوکے ہو، یا مجھے پتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخر پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یا کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کو کیا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نا بچے کے ساتھ ایک فزیکل ٹچ بھی ڈیولپ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور پھر اس سے مسئلہ پوچھیں۔ جب آپ بچے کو پیار سے ٹچ کرتے ہیں نا، ہاتھ لگاتے ہیں، تو بچے کے برین میں ایک ہارمون ہے آکسیٹوسن، وہ ریلیز ہوتا ہے جو خوشی کا ہارمون ہے۔ تو یہ ہارمون نا بچے کے جذبات کو، اس کے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ خود سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا گلے لگاتے ہیں، کتنا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کتنا انہیں چومتے ہیں، کتنا ان کا کندھا آپ تھپ تھپاتے ہیں؟ نہیں نا۔ بالکل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان سے تو آپ یہ سب لاڈ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ 6 7 8 9 10 11 12 13 سال کا ہوتا ہے نا، تو آپ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، فزیکل ٹچ ضرور رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ سیکنڈ سٹیپ بھی ہو گیا، آپ نے بچے سے اس کا مسئلہ پوچھ لیا، وجہ پوچھ لی۔ اب تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بچے سے پوچھنا ہے کہ اس سے بہتر اس کا حل کیا ہو سکتا تھا۔ اب اس تھرڈ سٹیج تک آتے آتے نا بچے کا غصہ ویسے ہی آدھا رہ گیا ہوتا ہے، ٹھنڈا پڑ گیا ہوتا ہے، کیونکہ فرسٹ سٹیپ میں آپ نے بچے کو رونے بھی دے دیا، اس کو چیخنے چلانے کا بھی موقع تھوڑا سا دے دیا، تو اس کے جذبات باہر آ چکے ہوتے ہیں اور غصہ ٹھنڈا پڑ گیا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا فزیکل ٹچ دے کر بچے کو اپنے سے کنیکٹ کر لیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی پوچھی ہوتی ہے۔ اب یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بتاتا ہے کہ اس سے بہتر حل کیا ہو سکتا تھا۔ بیسیکلی یہ پیرنٹنگ ہے کہ بچے کو صحیح جاننے کا موقع دینا اور صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا، صحیح ٹریک پر چلانا۔ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب وہ خود غصے میں آتے ہیں نا، تو چیختے چلاتے ہیں اور بچوں کو وہیں سٹاپ لگا دیتے ہیں، یعنی بچہ جو بھی کر رہا ہے نا، اس کے جذبات کو وہیں بوتل میں بند کر کے اوپر سے کیپ لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ بوتل ہی بلاسٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے بچے کو بہتر راستہ بتاتے ہیں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ سائیکولوجیکلی اس کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو مار پیٹ کر کے وہیں اپنی فرسٹریشن نکال لیں اور خود ٹھنڈے ہو جائیں۔ اپنی بھڑاس تو آپ نے بچے کو مار پیٹ کر نکال لی، لیکن بچہ وہیں کا وہیں ہے، اور اگلی بار وہ اس سے کئی گنا زیادہ آگے جائے گا، کئی گنا زیادہ ضدی ہوگا، اس سے کئی گنا زیادہ غصہ اور ٹینٹرمز دکھائے گا اور زیادہ بدتمیزی کرے گا۔ تو یہ جو 3 طریقے میں نے بتائے ہیں نا، کہ جب بھی بچہ ضد کرے، غصہ کرے، چیخے چلائے، ٹینٹرمز شو کرے، تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کام اینڈ پاز رہنا ہے۔ سیکنڈ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویلیڈیٹ کرنا ہے، یعنی ایکسیپٹ کرنا ہے، یعنی بچے سے یہ کہنا ہے کہ آئی نو یو آر اپسیٹ، اور اس کے بعد آپ نے بچے سے کاز پوچھنی ہے کہ وہ کیوں اپسیٹ ہے، کیوں غصہ کر رہا ہے، یا کیوں پریشان ہے، یا پھر اس قدر چیخنا چلانا کیوں کر رہا ہے۔ پولائٹ وے میں آپ نے بچے سے یہ پوچھنا ہے اور اس کو اپنا فزیکل ٹچ دینا ہے۔ یہ تھا سیکنڈ سٹیپ۔ اب تیسرے سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جینٹلی ایک باؤنڈری بچے کی سیٹ کرنی ہے کہ واٹ کوڈ بی دا بیسٹ وے، واٹ کوڈ بی دا بیٹر وے۔
اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے بتانے کا. تو یوں آپ نے آہستہ آہستہ اس کی باؤنڈری کو سیٹ کر دیا. تو یہ 3 کام آپ کریں گے تو آپ کے بچے کے روڈ بیہیویئر کے ایشوز آہستہ آہستہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، یہ ساری ٹپس اینڈ ٹرکس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ آپ گھمائیں گے اور سب کام ہو جائے گا. آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم نے تو یہ سارے تینوں طریقے اپنا کے دیکھ لیے، ہمارا بچہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے. دیکھیں، ان سب چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. جیسے بچے کو آپ نے بگاڑنے میں ٹائم لگایا نا، اسی طرح بچے کو سدھرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. آپ بچے کو کنڈیشن کرتے ہیں، پھر وہ چیز اثر کرتی ہے. برین کنڈیشننگ کوئی کالا جادو نہیں ہے کہ بس دم کیا اور اس کا فوراً اثر ہو گیا، یا کوئی سفلی نہیں ہے کہ ادھر آپ نے کروایا اور ادھر آپ کا کام ہو گیا. اٹ ٹیکس ٹائم. بس آپ نے اس پروسیس کو کنٹینیو رکھنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے. اچھا، میری ایک پیاری سی سبسکرائبر کا کامنٹ تھا. ان کی بیٹی ہے رانیہ. تو رانیہ بیٹا، آپ نے مما کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی مما آپ کو کرنے کا کہتی ہے نا، آپ نے وہ کرنا ہے. اوکے، لاٹس آف لو فار یو بیٹا. سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ نے کچھ لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself.